اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کیوں آتی ہے؟ وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کیا وحی آج کے دور میں بھی وہی افادیت اس کی ہے جس طرح گزشتہ زمانے میں ہے؟ اور وحی اور سائنس میں کوئی اپنا تعلق کیا ہے؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے یا ایک دوسرے کے معاون مددگار ہے؟ وحی کے طریقے کیا تھے؟ انبیاء پر کس طرح وحی آتی؟ کون وحی لے کر آتا؟ تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے وحی کی لغوی معنی۔ جب آپ لغت میں اس کے معنی دیکھو گے تو وہاں پر لکھا ہو کہ وحی اور ایحاء دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ کچھ علماء نے اس میں فرق کیا ہے، بہرحال عام طور پر دونوں استعمال ہوتے ہیں، وحی اور ایحاء۔ تو یہاں پر اس کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ اب یہ اشارہ یہ اشارہ آد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تحریر اور نقوش کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن میں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، کہ زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے نکلے، قوم کے سامنے آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ انہوں نے قوم کو اشارہ کیا اور اشارے سے بتایا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ زکریا علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا۔ تو یہاں پر یہ وحی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکزیکل معنی کے اعتبار سے یہ استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے اس اشارے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی چیز ڈالنا۔ تو پھر وحی کا استعمال ہونے لگا کہ مخاطب کے دل میں کوئی چیز کا القاء کرنا، کوئی چیز ڈالنا۔ اب لغت میں دوسرا معنی جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ وحی کے دوسری معنی مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈالنا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ایک آیت آتی ہے سورہ نحل میں، وہاں پر اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ یعنی اب یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یا دیکھو وحی کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں پر وحی کے معنی ہے شہد کی مکھی کے دل میں ایک بات ڈالنا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اپنا گھر پہاڑوں میں بناؤ۔ تو یہاں پر وحی کے لغوی معنی استعمال ہوا ہے دل میں بات ڈالنا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے دل میں جب اللہ نے ڈالا کہ آپ اس کو اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، تو وہاں پر بھی وحی کا لفظ ہو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا۔ تو وحی کیا یہ لغوی معنی استعمال ہوا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مرد کے علاوہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے، انہوں نے اس دلیل کو دیکھا ہے، یعنی مرد کے علاوہ وحی عورتوں کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ وہ دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو وحی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف آئی، تو وحی نبی کے علاوہ عورت پر بھی آ سکتی ہے یا عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، حالانکہ یہاں پر وحی کے لغوی معنی مراد ہے۔ شریعت میں جو وحی کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، وہ یہاں نہیں ہے، یا صرف لغوی معنی مراد ہے۔ اس طرح تو پھر اللہ نے وحی کا جو معنی پہلے میں نے آیات میں بتایا شہد کی مکھی، تو پھر شہد کی مکھی بھی کیا وہ الیاذ باللہ اس کی طرف بھی اللہ کی وہی وحی آتی ہے جو رسولوں کی طرف آتی ہے۔ تو یا تو اس طرح نہیں ہے، یا یہ بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے کچھ لوگوں سے، انہوں نے وحی کی شرعی ڈیفینیشن کو نہ سمجھتے ہوئے یا یہ وحی کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے اس پر فکس کر دی۔ اور وحی کے معنی ہے دلوں میں بات ڈالنا، اور یہ جو شیاطین کے وسوسے دلوں میں آتے ہیں قرآن نے اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ یہاں پر بھی وحی کی لغوی معنی مراد ہے، وہ شرعی تعریف مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے کہ شیطان اپنے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وحی کے لغوی معنی استعمال ہوئے ہیں، شرعی معنی استعمال ہوئے نہیں ہے، جس کے معنی ہے دل میں بات ڈالنے کے ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے خطاب کیا وہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے وہاں پر بھی معنی ہے کہ دل میں بات ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یُوحَىٰ رَبُّکُمْ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُمْ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں،
یا تو اب یہاں پر بھی وحی کے معنی ہے دل میں خفیہ طور پر بانٹ ڈالنا۔ تو اس طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ وحی کے لغوی معنی ہے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ ابھی تک جو ہم نے معنی بیان کیے یہ تو لغت کے معنی تھے، یعنی ڈکشنری میں وحی کے کیا معنی تھی۔ اب شریعت میں وحی کے کیا معنی ہے؟ وحی کے معنی ہے کلام اللہ المنزل علی النبی من انبیائہ، کہ اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا جائے۔ تو یہ ہے شریعت کے معنی، اور یہ معنی اب اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہے اور اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ غیر نبی کے لیے اب یہ ڈیفینیشن استعمال نہیں ہو سکتی۔ وحی کے اب یہ معنی صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اللہ کے ایک منتخب بندے ہوتے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے، ان کے ذریعے ایک اللہ کا مخصوص پیغام آتا، تو ان کے لیے وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب وحی کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے، جو شرعی تعریف ہے، وہ کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، تو ان کے دعوے بے بنیاد ہے۔ جب ان پر کے پاس جب وحی آتی ہی نہیں ہے، نہ ہی اس پر وحی کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہے؟ تو وحی کی جب یہ ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہوئی تو ایسے معلوم ہوا کہ وحی ایک خاص اللہ کا کلام ہے جو اپنے بندوں کے مخصوص بندوں تک آتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہ جو اصطلاحی معنی، جو شرعی معنی ہے، وہ تو غیر نبی کے علاوہ، وہ تو نبی کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جتنے بھی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، انہوں نے جو یہ کہا کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، وہ سب جھوٹے دعوے ہیں، چاہے وہ اسود عنصری سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر آج کی مرزا قیدیانی تک سب کی سب دعوے جھوٹے ہیں۔ ان کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وحی کا جو لفظ ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ وحی کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ ڈیفینیشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک منتخب بندے ہوتے اللہ کے۔ اب وہ اللہ کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تام ہوا، پورا ہوا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، لہٰذا اب وہ ڈیفینیشن جو اب وحی کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان کے جو دعوے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ